अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज आपको पता है कि मेरी सालगिरह का भी दिन है और आज अरशद शरीफ के केस का फ़ैसला भी कीनिया में आना था। तो बाकी डिटेल्स तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन मैं आपको ये बताती चलूँ कि आपने और मैंने अरशद शरीफ का मुकदमा कीनिया की पुलिस के ख़िलाफ़ जीत लिया है और उनके हाई कोर्ट में जो है वो फ़ैसला सुना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब्ब करीम के इसमें अजीम से जो खालिक अर्ज़ समा है, मालिक शर्क़ व गर्ब। दुरूद सलाम शान कायनात जान कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, आज एक बहुत बड़ा फ़ैसला कीनिया की अदालत से आ गया। शहीद अरशद शरीफ जो पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी, सफ़े अव्वल के तहकीकाती जर्नलिज़म के शाहसवार और मारूफ एंकर पर्सन थे, जिनको कीनिया में बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। उनकी बेवा जवेरिया ने कीनिया की अदालत का दरवाज़ा खटखटा रखा था। आज कीनिया की अदालत ने क्या बड़ा फ़ैसला किया जिससे इंसाफ का सर बुलंद हो गया। बेवा के आंसू जो थे, वो अश्क जो थे, उनको तसल्ली मिली, इंसाफ मिला। शहीद के यतीम बच्चों को कम से कम इतनी तसल्ली तो हो गई कि दुनिया में कोई तो अदालत ऐसी है जो इंसाफ दे सकती है, भले उन्हें अपने वतन की किसी अदालत से, किसी इदारे से कोई इंसाफ नहीं मिला। नाज़रीन, मैं आपकी नज़र ये तफसील रखता हूँ। याद रहे कि अक्टूबर 2022 में पाकिस्तान के मारूफ एंकर पर्सन अरशद शरीफ को कीनिया में, जहां वो विज़िट वीज़े पर वहां पर मुकीम थे, और उनको बड़ी बेदर्दी से सड़क पर उनकी कार के ऊपर फायरिंग कर दी गई और उनको कत्ल कर दिया गया। आनन फानन रात के पहर पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर यह खबर ब्रेक हुई, ब्रेकिंग न्यूज़ बनकर, तो तमाम पाकिस्तानी जो मुहिब्ब वतन हैं उन पर यह बर्क बनकर गिरी और फिर बड़ी ही कंफ्यूज कर देने वाली खबरें चलवाई गईं। कभी कहा गया कि अरशद शरीफ जो है वो रोड के हादसे में, ट्रैफिक के हादसे में जाँ बहक हुए। फिर कभी कहा जी कि वो कोई वहाँ पे स्मगलिंग का केस था, कोई और पता नहीं किस किस तरह के किस्से कहानियाँ उनकी इस अलमनाक मौत से जोड़े गए। और फिर नाज़रीन, यहाँ आप जानते होंगे कि जो बड़े हैं हमारे, उन्होंने इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी फ़ौरन दाग दी थी और बड़ी ही अजीब अजीब कहानियाँ मरहूम के साथ, शहीद के साथ जोड़ी गई थी। तो अब इस किस्से को कमोबेश 2 साल होने को आए हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत जो है सुप्रीम कोर्ट, उसका दरवाज़ा खटखटाया शहीद की वालदा ने जाकर। और नाज़रीन, याद रहे कि अरशद शरीफ का घराना शुहदा का घराना है। उनके वालिद और उनके बड़े भाई जो थे वो भी पाक फ़ौज में अपनी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं और उन्होंने भी जामे शहादत नोश किया। लेकिन इसके बावजूद अरशद शरीफ की वालदा को कोई इंसाफ नहीं मिला, कोई सुनवाई नहीं हुई। वो सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त लेकर गई कि मेरे मुल्ज़म जो हैं उन्होंने नामजद किए, लेकिन उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज ना हो सका। अब नाज़रीन, वाक़या कुछ यूँ है कि अरशद शरीफ की जो बेवा हैं जवेरिया, उन्होंने कीनिया की एक अदालत में, हाई कोर्ट है कीनिया की, वहाँ मुकदमा दायर कर रखा था। और ये मुकदमा भी अरशद शरीफ की शहादत के 1 साल बाद यानी अक्टूबर 2023 में वहाँ पे दर्ज करवाया गया। और उनकी मुआवनत पाकिस्तान के किसी सरकारी इदारे ने, किसी इंसाफ के इदारे ने नहीं की, बल्कि कीनिया की जो यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है, कीनिया की जो सहाफ़ती यूनियंस हैं, इदारे हैं, वो खड़े हो गए इंसाफ की खातिर। एक अजनबी जो था अरशद शरीफ उनके वतन में, जो टूरिस्ट वीज़े पे था, विज़िट वीज़े पे था। तो आज बिलाखिर नाज़रीन इस बड़े केस का फैसला सामने आया और अरशद शरीफ की जो बेवा हैं उन्होंने इस मौका पर अपनी अश्कबार आंखों से क्या कहा, आइए ज़रा उनकी ज़ुबानी सुनिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे।
آج آپ کو پتہ ہے کہ میری سالگرہ کا بھی دن ہے اور آج ارشد شریف کے کیس کا فیصلہ بھی کینیا میں آنا تھا، تو باقی ڈیٹیلز تو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی، لیکن میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ آپ نے اور میں نے ارشد شریف کا مقدمہ کینیا کی پولیس کے خلاف جیت لیا ہے اور ان کے ہائی کورٹ میں جو ہے وہ فیصلہ سنایا ہے۔ میرے ساتھ کوئی بھی کھڑا نہیں تھا، میں نے اس چار دیواری سے جدوجہد کرنا شروع کی۔ میرے ساتھ صرف پاکستان کی عوام تھے اور کچھ صحافتی ادارے تھے بس، اور کوئی بھی نہیں تھا۔ تو اب سب کی اس یہ جو آپ ہمیں اسٹرینتھ دیتے ہیں نا اپنے اچھے کمنٹ سے، اس کا بہت شکریہ۔ مجھے پتا ہے میں ارشد کو واپس نہیں لا سکتی، لیکن یہ کرنا ضروری تھا تاکہ ایک ایگزامپل سیٹ کی جا سکے کہ آپ اس طریقے سے صحافیوں کو قتل نہیں کر سکتے، انہیں ہراساں نہیں کر سکتے، کسی کا گھر برباد نہیں کر سکتے۔ میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو بتاؤں گی، لیکن میں آپ سب کو یہ کہوں گی کہ میں نے، آپ نے، ہم سب نے مل کے آج ارشد شریف کو کینیا میں انصاف دلوایا ہے، لیکن ابھی پاکستان میں انصاف رہتا ہے، اور اسی طرح میری ہمت بنائے رکھیے گا۔ جی ناظرین، آپ نے جذبات سنے ان کے، اور فیصلہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کینیا کی عدالت نے ارشد شریف کے قتل کو ماورائے قانون اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے پولیس کا یہ موقف جو شروع میں سامنے آیا تھا کہ ارشد شریف کی کار کو روکا گیا اور جو مسنگ آئیڈینٹی تھی، مسٹیکن آئیڈینٹی یعنی شناخت میں غلطی ہوئی، اس پر پولیس نے ان کی کار پر فائرنگ کر دی، تو اس موقف کو عدالت نے سختی سے رد کر دیا ہے، مسترد کر دیا ہے، اور عدالت نے قرار دے دیا گیا ہے کہ یہ سراسر ایک سنگین نوعیت کی مجرمانہ غفلت ہے، قتل ہے۔ اور ناظرین، عدالت نے، کینیا کی جو ہائی کورٹ ہے، اس نے پبلک پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کینیا کا اور سائٹنگ پولیس اتھارٹی کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اس معاملے کی غیر جانبدارانہ شفاف انکوائری کریں، اور جو دو پولیس کے ملازم ہیں، جو کینیا کا مشہور زمانہ، بدنام زمانہ جو GSU ہے، جنرل سروسز یونٹ، اور یہ بڑا بدنام ہے ماضی میں بھی ایسی کاروائیاں کرنے پر اور فائر کر کے لوگوں کو ہلاک کرنے میں، تو اس کے دو جو ملازم تھے وہ ملوث تھے، جنہوں نے اعتراف بھی کیا تھا ارشد شریف کو گولیاں مارنے کا۔ تو عدالت نے حکم دیا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے، اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین، عدالت نے ایک بڑا فیصلہ یہ بھی کیا کہ ارشد شریف کی جو بیوہ ہیں، ان کے جو ورثاء ہیں، ان کو کینیا کی حکومت کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ ان کو جو کینیا کی مقامی کرنسی ہے، اس میں جو ڈالرز میں اس کی مالیت بنتی ہے، 77,000 امریکن ڈالر کے عوض جو ہے وہ ارشد شریف کے اہل خانہ کو جو ہرجانہ ہے وہ دینے کا حکم دیا ہے کینیا کی عدالت کو۔ اب ناظرین، یہ جو فیصلہ بہت بڑا کینیا کا آیا ہے، اس پر ارشد شریف کی جو بیوہ ہیں، انہوں نے اللہ کے حضور شکر ادا کیا، انہوں نے اس کو اپنی ایک کامیابی قرار دی، اور آج ان کی سالگرہ بھی تھی، تو اللہ نے ان کو سالگرہ کے دن یہ انصاف کی نوید سنائی۔ کینیا کی جو صحافتی تنظیمیں ارشد شریف کی بیوہ کے ساتھ اس کیس میں فریق تھیں، انہوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ فیصلہ جو آج آیا ہے وہ کینیا کے اپنے شہریوں کے حق میں بھی بہت بڑا فیصلہ ہے، کیونکہ کینیا میں یہ چلن عام تھا کہ وہاں بھی مافیاز کا راج ہے، اور اپنے مخالفین کو اختلاف پر جو ہے وہ پولیس سے فائرنگ کروا کے قتل کروا دیا جاتا ہے، نہ کوئی نشان رہتا ہے، نہ سراغ رہتا ہے۔ تو یہ کینیا کے جو صحافی ہیں وہ بھی اس کو کینیا کے شہریوں کے لیے ایک بہت بڑا فیصلہ، خوش آئند فیصلہ قرار دے رہے ہیں۔ اور رہی بات جرمانے کی، تو یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کینیا کی حکومت اس فیصلے کے خلاف اپیل میں جا سکتی ہے کہ جو جرمانہ ادا کرنے کا حکم ہے۔ تو ناظرین، بہرحال مختصر یہ ہے کہ اللہ الحق ہے، اور آج ایک بار پھر پاکستان کے عدالتی نظام پر، پاکستان کی عدلیہ پر تھو تھو ہو رہی ہے کہ پاکستان کا ایک سپوت، جس کا گھرانہ شہیدوں کا گھرانہ ہے، جس نے ساری زندگی صاف شفاف صحافت کی، جو کریت کریت کر سچ سامنے لاتا رہا، جس نے بڑوں کی کرپشن جو تھی، اس کے جو راز تھے ان کو تشتش بام کیا، اور اس کو صلہ کیا ملا دیار غیر میں۔ وہ پہلے دبئی بھاگنے پر مجبور کر دیا گیا، پاکستان کی سرزمین اس پر تنگ کر دی گئی، پورے پاکستان میں اس کے خلاف مقدمات غداری کے قائم کر دیے گئے،
اور جب وہ دبئی گیا، دبئی سے وہ اس کوشش میں تھا کہ کسی یورپی ملک کا ویزا حاصل کر کے اپنی جان بچانے کے لیے وہاں نکل جائے، تو دبئی کے حکام پر دباؤ ڈال کر اس کو دبئی چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ اس کے بعد وہ وزٹ ویزا پر کینیا گیا اور وہاں بھی ناظرین اس کو رہنے نہ دیا گیا، اور اس کو جس بہیمانہ انداز سے، جس قدر بے دردی سے، ناظرین وہ ویڈیو فوٹیج جو تھی وہ دیکھی نہیں جا سکتی۔ کیا عالم تھا، اور ایک ماں کے بیٹے کا، جو بوڑھی ماں کا سہارا تھا، واحد سہارا تھا، اپنے گھر کا واحد مرد تھا۔ ناظرین بچوں کو یتیم کر کے، بیوہ کو اس کا سہاگ لوٹ کر کیا پایا ظالموں نے، درندوں نے۔ لیکن ناظرین افسوس اس بات کا ہے کہ پاکستان سے حکومتی سطح پر کوئی چارہ جوئی ارشد کے انصاف کی خاطر نہیں کی گئی۔ پاکستان کی صحافتی تنظیموں کو بھی چپ لگ گئی، ایک سناٹا تھا۔ جن صحافیوں نے بھی آواز بلند کی ان کو بھی مشق ستم بنا دیا گیا۔ تو ایسے میں سمجھتا ہوں بڑا ہی خوش آئند ہے کہ کم از کم پاکستان کی نہ صحیح، کینیا کی عدالت کو میرا پورے پاکستان کی جانب سے نمائندگی کرتے ہوئے سلام ہے کینیا کے ہائی کورٹ کے ان ججوں کو جنہوں نے پاکستان کے سپوت کی بیوہ کو، اس کے یتیم بچوں کو، اس کی بوڑھی ضعیف ماں کو ناظرین انصاف دے کر اس کا کلیجہ ٹھنڈا کیا۔ اور شہید ارشد شریف کی ذات پر جتنی تہمتیں باندھی گئیں، جتنے بے بنیاد، بےہودہ، گھٹیا الزام لگائے گئے، آج میرے رب نے ارشد شریف کو اپنی عدالت سے سرخرو کر دیا، اس کو پروانہ مل گیا بے گناہی کا اور اس کی کردار کے سچے اور کھرے ہونے کا۔ ناظرین میرا ایمان ہے کہ ارشد شریف کے قاتل درندے اس دنیا میں ہی ہماری آنکھوں کے سامنے دردناک انجام کو پہنچیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔